السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری فیملی کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ میں آج آپ کے سامنے زندگی سے متعلق کچھ گفتگو کرنے آیا ہوں۔ آپ پوری ویڈیو دیکھیے، مجھے یقین ہے کہ آپ کچھ سیکھ پائیں گے۔ لوگوں کی برسوں سے ایک بہت بڑی پریشانی چلی آ رہی ہے، اس کا نام ہے انکم۔ ہمارے پاس کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، ہم پریشان ہیں کہ کہیں سے کمائی کا ذریعہ مل جائے۔ اپنی ڈگری کو لے کر آفسوں کا چکر لگاتے رہتے ہیں، کام کے لیے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں کو بولتے رہتے ہیں، مگر ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں آتا ہے۔ اور کچھ اسٹوڈنٹ تو اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر کے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور سوشل میڈیا پر کام ڈھونڈتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح دن ختم ہو جاتا ہے، پھر ہفتہ اور سال بھی ختم ہو جاتا ہے اور ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں آتا۔ دوستو، آپ جانتے ہیں ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہم صرف سوچتے ہیں، ہم کام میں بھی ایک لیول دیکھتے ہیں۔ ہم محنت تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم محنت میں بھی سکون ڈھونڈتے ہیں۔ بس اسی طرح ہماری زندگی کے وقت ضائع ہوتے جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کی کامیابی کو دیکھتے ہیں، لیکن ان کی محنت کو نہیں دیکھتے، اور پھر اپنی زندگی کو کوستے ہیں، اپنے رب سے شکایتیں کرتے ہیں کہ یا اللہ، وہ آدمی تو ایسا ہے، پھر تو نے اسے دولت کیسے دے دیا؟ میں تو تیری عبادت بھی کرتا ہوں، پھر میری حالت ایسی کیوں ہے؟ دوستو، آپ جو بھی کام کرتے ہیں یا جس کام میں آپ کا من لگتا ہے، یا آپ کو جو بھی کام پسند ہو، اس کو دل سے کرو، محنت و مشقت کرو اور وقت کے ساتھ اس کام میں بدلاؤ لاؤ۔ بس خیال رکھو کہ غلط کام نہیں کرنا ہے یا غلط طریقوں سے پیسہ نہیں کمانا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن کامیابی آپ کی قدم چومے گی اور آپ کہیں گے کہ میں نے کر دکھایا۔ اور جو لوگ خدا کے بھروسے بیٹھے رہتے ہیں، ان کے لیے ایک واقعہ ہے میرے پاس، میں آپ کو سناتا ہوں، مجھے یقین ہے کچھ نصیحت ملے گی۔ ایک فقیر ایک لنگڑی لومڑی کو دیکھا تو سوچنے لگا کہ بیچاری کیسے کھاتی کماتی ہوگی۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شیر گیدڑ کو پکڑے لے آیا، اور شیر کو جتنا کھانا تھا کھا لیا، اور جو بچ گیا لنگڑی لومڑی نے کھا لیا۔ دوسرے دن بھی پھر خدائے تبارک و تعالی نے لنگڑی لومڑی کو اسی طرح روزی دی۔ بس یہ دیکھ کر فقیر اپنے گھر گیا اور سوچنے لگا، جب اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کو اتنی آسانی سے روزی دیتا ہے تو پھر مجھے کیا ضرورت محنت و مشقت کرنے کی۔ چوٹی کی طرح گھر بیٹھ گیا کہ ہاتھی کون سا اپنی محنت کے بل بوتے کھانا کھاتا ہے۔ کئی دنوں تک بیٹھا رہا کہ غیب سے روزی آئے گی۔ جب بھوک سے بے حال ہوا اور صبر کے بندھن نے ساتھ چھوڑ دیا، تو پھر اپنے ہی روزمرہ کی زندگی میں لگ گیا۔ اس واقعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف خدا کے بھروسے نہیں بیٹھنا ہے، روزی تلاش کرنا ہے۔ لنگڑی لومڑی بننے کی بجائے پھاڑنے والا شیر بننا ہے۔ شیر کی طرح زندگی گزارنا ہے۔ شیر کی طرح کسی کو اپنا بچا کچا کھلانا ہے، کسی کا بچا کچا نہیں کھانا ہے۔ شیر کی طرح جسم رکھنے والے ہم لوگ اگر لنگڑی لومڑی بنیں گے تو شاید تنگی سے پریشان ہو جائیں گے۔ خدا انسان کی نیت کو جانتا ہے، کبھی کبھی امتحان بھی لیتا ہے، مگر کوشش کرنے والوں کے ساتھ خدا کی رحمت ہمیشہ رہتی ہے۔ خدا ایک دن ضرور دے گا۔ خدا اپنے بندوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ دوسروں کا سہارا ڈھونڈنے کی بجائے خود دوسروں کا سہارا بنو۔ کسی کا احسان مند ہونے کی بجائے محسن بننے کی کوشش کرو۔ محنت کرو اور محنت کی روٹی کا مزہ لو، اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ مگر دل سے دعا کرو، کیونکہ دل سے نکلی ہوئی بات اثر کرتی ہے۔ میں آپ لوگوں کو دل کی آواز کا پاور بتاتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو اس کی آنکھوں کی چین اور دل کا قرار تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا۔
ایک دن اچانک اس کی بیٹی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ بادشاہ دور دراز کے تمام حکیموں سے علاج کرایا، مگر اس کی طبیعت میں کسی طرح کا کوئی سدھار نہیں ہوا۔ دن بدن اس کی طبیعت بگڑتی گئی۔ بادشاہ بہت پریشان ہو گیا۔ بیٹی کی محبت میں اس کی آنکھوں کی نیند تک غائب ہو گئی۔ بادشاہ کے ایک وزیر نے کہا، حضور اب دعا ہی اس کی جان بچا سکتی ہے۔ بادشاہ اپنے علاقے کے تمام لوگوں سے دعا کی اپیل کی۔ لوگوں نے خوب دعا کیا، لیکن پھر بھی کوئی آرام نہیں ہوا۔ اسی علاقے میں ایک ڈھونگی بابا رہتا تھا۔ ایک دن بابا کہیں جا رہے تھے۔ بادشاہ کی نظر اس بابا پہ پڑی۔ بادشاہ نے اسے اپنے شاہی دربار میں بلوایا اور بابا سے اپنی بیٹی کا سارا ماجرا بتایا اور دعا کرنے کا حکم دیا، اور بولا، اگر کل تک میری بیٹی ٹھیک نہیں ہوئی تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اور اس بابا کو ایک کمرہ دے دیا گیا۔ اب بھلا بابا کیا کرتا؟ اندر ہی اندر اس کی حالت خراب ہو گئی اور بارگاہ خداوندی میں زارو قطار رونے لگا اور دعا کرنے لگا، یا اللہ تو میری حقیقت سے واقف ہے، آج میری جان بخش دے مولا۔ رات بھر دعا مانگتے رہا۔ جب صبح ہوئی تو بابا بڑے پریشان تھے کہ رب نے میری فریاد سنی ہے یا نہیں سنی ہے۔ اسی ڈر میں تھا کہ بادشاہ کا ایک وزیر آیا اور بابا کو باعزت کمرے سے باہر نکالا۔ تو بابا کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے اور بادشاہ کی بیٹی کو شفا عطا کر دیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعا اگر دل سے کی جائے تو رب ضرور قبول کرتا ہے۔ ہر انسان میں ایک خوبی ہوتی ہے، بس ہمیں تلاش کرنا ہوتا ہے کہ ہم میں کیا خوبی ہے۔ خود سے سوال کرو، ہم بنے کیوں ہیں؟ جس دن آپ نے اپنے وجود کو پہچان لیا، سمجھ لو کہ آپ کی زندگی کا مقصد مل گیا۔ خود کو کبھی حقیر مت سمجھو، خود پہ بھروسہ رکھو۔ زندگی میں کچھ کرنا ہے تو شاہین پرندہ کی طرح بن جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ پھر حیات رہی تو ملتے ہیں ایک نئے میسج کے ساتھ۔ السلام علیکم۔